Shah Faisal from grade 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریکاری اور نمود و نمائش سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کے کام کرنا ریکاری کہلاتا ہے. بجا حرجات نمود و نمائش کہلاتے ہیں. ریکاری کی وعید میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ لیں. سورۃ النساء آیت نمبر 38. اور وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے تو وہ یقیناً بہت برا ساتھی ہے. ریکاری سے متعلق ایک حدیث لکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لوگوں کو ریکاری کے طور پر دکھانے کے لیے کام کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ریکاری کا حال لوگوں کو سنا دے گا. ہم روزمرہ زندگی میں ریکاری و نمود و نمائش سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ بس دونوں معاملات یعنی دنیا کے بھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی، یعنی ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے. اس طرح ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. اگر عبادت میں ریکاری کا عنصر شامل ہو جائے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر عبادت میں ریکاری کا عنصر شامل ہو جائے تو بس تمام نیک اعمال ضائع ہو گئے. ماشاءاللہ. اگلا سبق ہے حسن معاملات و معاشرات. حقوق العباد. مہمان نواز کو کیا خوشخبری دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نواز مسلمان کو جنت کی خوشخبری دی. مہمان نوازی سے متعلق کوئی حدیث تحریر کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، فرض حج ادا کیا اور رمضان کے روزے رکھے اور مہمان نوازی کی تو وہ جنت میں داخل ہو. حدیث کی روشنی میں میزبانی کی اہمیت و فضیلت بیان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا